السلام علیکم دوستو، ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم انڈیا کے بارے میں بات کریں گے۔ بھارت یا جمہوریہ ہندوستان یا بھارت گنراجیہ جنوبی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور اس لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہلاتا ہے۔ بھارت 1 ارب سے زائد باشندے 100 سے زائد زبانیں بولتے ہیں۔ بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار ہیں، شمال میں بھوٹان، چین اور نیپال اور مغرب میں پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں بحر ہند واقع ہے۔ نیز یہ ملک سری لنکا، مالدیپ کے قریب ترین ملک ہے، جبکہ بھارت کے نکوہار اور انڈمان جزیرے تھائی لینڈ اور انڈونیشیا سے سمندری حدود میں جڑے ہوئے ہیں۔ بھارت کے کچھ مغربی علاقے زمانہ قدیم میں وادی سندھ کے مراکز میں شامل تھے، جو تجارت اور نفع بخش سلطنت کے لیے قدیم زمانے سے ہی دنیا میں مشہور تھی۔ 4 مشہور مذاہب جن میں ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور سکھ مت نے اسی ملک میں جنم لیا، جبکہ جداون، مسیحیت اور اسلام اپنے ابتدائی دور میں ہی یہاں پہنچ گئی تھی، جس نے اس علاقے کی تہذیب و ثقافت پر انمٹ نقوش مرتب کیے۔ اس علاقے پر آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط 18ویں صدی میں شروع ہوئی، جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں برطانیہ کی براہ راست حکومت قائم ہوئی۔ فی الحال بھارت کی معیشت میں عمومی جی ڈی پی کے لحاظ سے 7ویں بڑی اور قوت خرید کے لحاظ سے تیسری بڑی معیشت ہے۔ 1991 کے معاشی اصلاحات نے اسے دنیا کی تیزی سے ابھرتی معیشتوں میں لا کھڑا کیا ہے اور یہ تقریباً صنعتی ملک کا درجہ حاصل کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود یہ ملک غربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا شکار ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس یہ ملک خطے کا ایک طاقتور ملک ہے۔ اس کی فوج بلحاظ تعداد دنیا کی تیسری بڑی قوت ہے اور اسی دفاعی خرچ کے لحاظ سے یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے۔ بھارت ایک وفاقی جمہوریہ ہے جو پارلیمانی نظام کے تحت 29 ریاستوں اور 7 وفاقی علاقوں پر مشتمل ہے۔ بھارت ایک کثیر لسانی، مذہبی، ثقافتی اور نسلی معاشرہ ہے، لہذا یہ ملک کئی انواع و اقسام کی جنگلی حیات سے بھی مالا مال ہے۔ ہمارے عزیز دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا کا نام کس طرح رکھا گیا ہے، یعنی اس کا اصل نام بھارت کس طرح رکھا گیا ہے، چونکہ تقسیم سے پہلے برصغیر پاک و ہند تھا۔ اس کے بعد بھارت نام اس تک کس طرح پڑا، اس کا انڈیا نام کس طرح پڑا اور اس کا ہندوستان نام کس طرح پڑا، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ درائے سندھ کے مشرق میں واقع علاقہ کا نام عرب تاریخ نگاروں کے ہاں ہند تھا۔ علامہ اقبال کا مشہور قومی نغمہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا الفاظ سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہندوستان نام اسی نظم سے اٹھا کے رکھا تھا اور ساتھ ساتھ ہند نام کی وجہ سے بھی اس کا نام ہندوستان رکھا گیا۔ اس کا ایک اور نام انڈیا ہے۔ انڈس دریا سے نام انڈیا پڑا، یعنی انڈس ریور کو ماضی میں اس خطے کو عموماً ہندوستان یا بھارت کہا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد ملک کا سرکاری نام بھارت رکھا گیا، تاہم تمام عالمی زبانوں میں اس کا انگریزی نام انڈیا ہی مستعمل ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھارت کو کرما بھومی، تیمو بھومی اور پنیا بھومی جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند صرف 3 ادوار میں ایک ملک رہا۔ ہم آپ کو ابھی بھارت کی ہسٹری سنانے جا رہے ہیں۔ ایک تو چندر گھیت موریہ کے عہد میں اور دوسرے مغلیہ دور میں اور تیسرے انگریزوں کے زمانے میں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت نسبتاً سب سے بڑی تھی۔ انگریزوں کے زمانے میں سلطنت مغلیہ دور سے قدر کم تھی۔ ان 3 ادوار کے علاوہ ہندوستان، موجودہ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان ہمیشہ چھوٹی ریاستیں تصور کی جاتی تھیں۔ اپنی ہزاروں سال کی تاریخ کے پیشتر دور میں ہندوستان چھوٹی ریاستوں میں ہی بٹا رہا۔ بھارت میں پتھروں پر مصوری کی شروعات 40,000 سال پہلے ہوئی۔ سب سے پہلے مستقل آبادیاں 9,000 سال پہلے وجود میں آئیں۔ ان مقامی آبادیوں نے ترقی کر کے سندھ طاس و تہذیب کو جنم دیا۔ یہ تہذیب 26ویں صدی قبل از مسیح سے لے کر 19ویں صدی قبل از مسیح تک اپنے عروج پر تھی اور اس زمانے کی سب سے بڑی تہذیبوں میں شامل ہوئی تھی، مگر اس زمانے میں بھی کبھی اسے ہند
سندھ نہیں کہا گیا بلکہ سندھ کے نام سے ہی جانا جاتا رہا۔ برصغیر بہت عرصہ تک سندھ اور ہند میں منقسم رہا۔ اس کے بعد آنے والے دور کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ مارکس مولر نے پیش کیا۔ اس کے مطابق تقریباً 15ویں صدی قبل از مسیح یہ شمال مغرب کی طرف سے آریوں نے ہندوستان میں گھسنا شروع کر دیا۔ آرہا حملہ اور بن کر آئے تھے اور طاقت کے استعمال سے پھیلے، مگر گنتی کے چند آریہ طاقت کا استعمال کیے بغیر آہستہ آہستہ اس پھیلے اور آریاؤں اور مقامی داراؤں کے درمیان میں ہونے والے تعلق اور تبادلہ خیالات سے ویدک تہذیب نے جنم لیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آریہ ویدک لوگ ہندوستان کے مقامی لوگ تھے جو دراؤں تہذیب ختم ہونے کے بعد عروج پذیر ہوئے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے مغربی برصغیر کے علاقے سندھ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور عربوں میں قابض ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد 13ویں صدی میں ترکوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 16ویں صدی میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ تمام ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ مغلوں کے حملے سے پہلے ہی ہندوستان میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد مسلمان تھی۔ 19ویں صدی انگریزوں نے مغلوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اس طرح سے ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ 1857 کے غدر کے بعد حکومت کمپنی سے برطانوی تاج کے پاس چلی گئی۔ 1876 کے بعد اسے برطانوی ہندوستان کو عہدہ بھی مل گیا۔ ملک کو سنبھالنے کے لیے برطانوی حاکموں نے اپنے بانٹو اور راج کرو پالیسی کا استعمال کیا۔ برطانوی پیداوار سستی اور مقامی پیداوار مہنگی کر کے مقامی صنعت کو نقصان پہنچایا گیا اور اس طرح ہندوستان سے پیسہ برطانیہ جاتا گیا۔ بھارت کی تحریک آزادی کا زیادہ تر زور نسلی امتیاز اور تابع تجارتی پالیسی کے خلاف تھا۔ بھارت کی اب ہم کچھ جنگوں کے بارے میں بات کریں جن میں 1962 میں بھارت کی متنازع علاقوں پر چین سے جنگ ہوئی، 1965 میں کشمیر پر بھارت کی پاکستان سے جنگ ہوئی، جبکہ 1971 میں پاکستان میں خانہ جنگی ہوئی اور اس میں بھارتی مداخلت بھی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں بھارت کی سرمایہ کاری اور پیداوار میں اضافہ دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بھارت کے سامنے بنیادی مسائل پاکستان کے ساتھ کشمیر کا تنازع، آبادی کا زیادہ ہونا، ماحولیاتی آلودگی اور مذہبی اور نسلی اختلافات ہیں۔ ہمارے عزیز دوستو، اب ہم بھارت کے اندر کچھ حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ مراقبت۔ بھارتی سرکار کی طرف سے غیر پسندیدہ طبعات پر پابندی لگانے کی روایت ہے۔ اکانومسٹ کے 2011 شمارے میں کشمیر کا نقشہ متنازع علاقہ لکھنے پر بھارت نے نقشے پر سفید دھبا لگانے کے بعد فروخت کی اجازت دی۔ کھیل کی دنیا میں بھارت کو کھیل کا بادشاہ کا مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ناپید ہونے والی قدیم کھیل بھارت میں اب بھی مشہور ہیں اور کھیلے جاتے ہیں، جیسے کبڈی، کھوکھو، پہلوانی اور گلی ڈنڈا۔ ایشیائی مارشل آرٹ کی کچھ اقسام جیسے کالا ریتیلتو، وسطی یودو، سلمبم اور مارما داری بھارت کی ہی پیداوار ہیں۔ شطرنج کو عام طور پر بھارت میں ایجاد ہوا کھیل مانا جاتا ہے اور آج کل دنیا بھر میں اس کھیل کو کھیلا جاتا ہے۔ بھارتی گرانڈ ماسٹر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 334 اور 335 پاشنجی جلال الدین اکبر کے دربار میں ایک بڑے سے ماریل کا منقش تھا جو کہ بھارت ہی میں موجود ہے۔ بھارت کا کل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے۔ دارالحکومت نئی دہلی، جبکہ سرکاری زبان ہندی اور انگریزی کو مقرر کیا گیا۔ بھارت کی آبادی 1,34,92,17,956 ہے اور اس کے طرز حکمرانی وفاقی جمہوریہ اور پارلیمانی جمہوریت ہے۔ اعلیٰ ترین منصب رام ناتھ کووند ہے، جبکہ سربراہ حکومت نریندر مودی ہیں۔ مقننہ پارلیمانی بھارت ہے، جبکہ عدلیہ بھارتی عدالت عظمیٰ ہے۔ مجلس عاملہ حکومت ہند۔ یوم تاسیس 15 اگست 1947 ہے۔ شادی کی کم از کم عمر لڑکے کی 21 سال جبکہ لڑکی کی 18 سال۔ لازمی تعلیم کم از کم عمر 6 سال اور لازمی زیادہ سے زیادہ عمر 14 سال ہے۔ شرح بے روزگاری 4% ہے۔ بھارت کی کرنسی بھارتی روپیہ ہے۔ مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا ہے، جبکہ منطقہ وقت 5:30 ہے۔ ٹریفک سمت بائیں ہے۔ ڈومین نیم .in ہے، جبکہ بین الاقوامی فون کوڈ +91 ہے۔ انڈیا کا نیشنل کلینر ساکا کلینر، جبکہ نیشنل اینتھم جنا گنا منا ہے۔
نیشنل فروٹ مینگو، جبکہ نیشنل ریور گنگا ہے. نیشنل ٹری انڈین بنیان، جبکہ نیشنل اینیمل رائل بنگال ٹائیگر ہے. نیشنل برڈ انڈین پیکاک ہے. نیشنل کرنسی انڈین روپیز ہے. ہمارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.